بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث طلبہ امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 133 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان سے لے کر الی اللہ تحشرون آیت نمبر 158 تک ہوگا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ ترجمہ دیکھیے، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیر دی تم میں سے یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دونوں لشکر ٹکرائے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، در حقیقت ان کی بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا۔ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقین رکھو کہ اللہ نے تو انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ ان آیات میں عزیز طلباء مومنوں کی لغزش کا بیان ہے جو جنگ احد میں ان سے سرزد ہوئی، اور ظاہر ہے کہ شیطان نے بہکایا تھا۔ تو احد کے دن اہل اسلام میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ پیچھے چلے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 آدمی رہ گئے تھے، اور صاحب جلالین کی تشریح کے مطابق صرف 12 آدمی رہ گئے تھے، اور جو گھاٹی پر لوگ بیٹھے تھے تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ صرف 10 لوگ رہ گئے تھے، باقی 40 لوگ نیچے اتر گئے تھے۔ تو شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈالا، ان کو ڈگمگایا، اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومن پر اپنا خاص فضل فرمایا ہے، اور یہ کہ ان آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ لغزش معاف کر دی، تو تمہیں ذرا غم تو دیا لیکن تمہاری وہ لغزش معاف کر دی۔ ان الذین تولوا منکم عن القتال، جو پھر گئے تم میں سے قتال سے، یعنی جنگ سے، لڑائی سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتوں میں مڑ بیڑ ہو گئی، جس دن دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ جی، جمع المسلمین اور جمع الکفار، کون سے دو لشکر؟ مسلمانوں کا لشکر اور کفار کا لشکر۔ احد تو موضع کا بیان کہاں پر؟ احد کے مقام پر۔ اور جماعتیں کون سی دو تھی؟ مسلمانوں کی جماعت اور کفار کی جماعت، وہم المسلمون، اور وہ تمام مسلمان تھے، یعنی جو پیچھے چلے گئے تھے کچھ مسلمان، الا 12 رجلا، مگر صرف 12 افراد تھے، 12 صحابہ کرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے۔ بعض حضرات نے 13 افراد لکھے ہیں، اور 12 اس طرح کے 6 مہاجرین میں سے اور 6 انصار میں سے۔ مہاجرین میں سے مشہور صحابہ جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت علی، اسی طریقے سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور مہاجرین میں سعد بن عباد اور سعید بن خضیر، یہ حضرات آپ کے ساتھ ہی تھے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اب اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں پیچھے پھر کے باغ، انما ازلهم، شیطان نے بہکایا ان کو، الشیطان بوسوسته، کیسے بہکایا؟ بہکانے کی صورت اذلال، اپنے وسوسے کے ساتھ۔ دوسرا ہے کہ ازلہم کہہ کے صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کیا ہے، جو استزلہم میں باب استفعال کا ہے، سین یہ طلب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ باب افعال کے معنی میں ہے۔ ببعض ما کسبوا، بسبب اس کے جو تم نے کمایا، من الذنوب، گناہوں میں سے وہ ہوا۔ وہ کیا گناہ تھا؟ مخالفت امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تھی۔ بار بار اسی چیز کا تذکرہ آ رہا ہے، غور کیجئے، جو تو امیر کی عدم اطاعت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو نہیں کی تھی تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، تو اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور للمؤمنین حلیم لا يعجل علی العصاة، بردبار ہے کیسے کہ علی العصاة، گناہگاروں پر جلدی نہیں کرتا، گناہگاروں کو جلدی سزا نہیں دیتا۔ بردبار کیسے ہے؟ بردبار اس ذات کو کہتے ہیں جو گناہگاروں کو جلدی سزا نہیں دے، ڈھیل دیتا رہے ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کفر کیا، لا تکونوا، نہ ہونا ان لوگوں کی طرح، کالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانهم، اور اپنے بھائیوں کے لیے کہا،
اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کر رہے تھے، او کانوا غزا، لو کانوا، یا وہ غزوے میں گئے تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہمارے پاس رہ گئے ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذالک، لیجعل اللہ ذالک، یہ بات اللہ نے ان کے دلوں میں حسرت بنا کر پیوست کر دی. لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسرت بنا دی، پیوست کر دی. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. جس طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ کہا ہے کہ کافروں جیسے فاسد عقائد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ممانعت ہے اس کی. وہ کیسے؟ وہ کفار یہ سمجھتے تھے، منافقین جو تھے، کہ جو لوگ جنگ میں مارے گئے ہیں اگر وہ لڑائی میں شریک نہ ہوتے تو ان کی موت واقع نہیں ہوتی. تو انہوں نے خود جا کے باہر نکلے، لڑائی کی، اس لیے تو مر گئے، ہماری بات نہیں مانی. اگر ہمارے پاس ہوتے، مدینے میں ہی رہتے، تو وہ قتل نہ کیے جاتے. تو فرمایا کہ ان کی طرح کا عقیدہ نہیں رکھو جو کہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم گھر میں ہوتے تو مارے نہیں جاتے. تو ایسی مشابہت، تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ کفار کے ساتھ ایسی مشابہت اختیار کرنا جو کفر کا باعث ہو، اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. اور یہاں جو جس مشابہت اختیار کرنے کے لیے سے منع کیا جا رہا ہے نا، تو وہ والی مشابہت مجھے بھی کفر ہے، اس لیے منع فرمایا اس کے. کیونکہ تقدیر کا انہوں نے انکار کیا کہ تقدیر میں ان کے لیے اگر شہادت اور اگر موت لکھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اس کا انکار ظاہر ہے کفر ہے. یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا ای المنافقین، یہ الذین کفروا کا مصداق کون ہے؟ منافقین. الذین کفروا کا مصداق منافقین ہے، اس سے عام کفار نہیں ہے بلکہ وہ والے منافقین مراد ہے جو بظاہر تو ایمان والے تھے مگر در حقیقت وہ کافر نہیں تھے. لیکن الفاظ میں عموم ہے کہ تمام کفار کا بھی یہی حکم ہے. وقالوا لاخوانہم ای فی شأنہم، یعنی ان کے حال کے مطابق. جی اشارہ ہے کہ یہ لام جو صلے کے لیے آیا ہوا ہے، تو یہ عموماً لام وہاں داخل ہوتا ہے جس میں مخاطب اصل مقصد ہو، جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے. تو یہاں پر مخاطب کون ہے؟ ایمان والے ہیں نا. تو جو اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے ای فی شأنہم، ان کے حال کو کہہ رہے تھے. اذا ضربوا سافروا فی الارض، جب وہ سفر کر رہے تھے زمین میں، فماتوا، پس وہ مر گئے، شہید ہو گئے. فی شأنہم صاحب جلالین نے اس لیے فرمایا کہ یہ وہ حضرات تھے جو شہید ہو گئے تھے، تو یہ ان کے بارے میں وقالوا لاخوانہم، یہ ان کے بھائیوں کی حالت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے. کب؟ جب سافروا فی الارض، جب وہ سفر کر رہے تھے. فماتوا، پس وہ مر گئے. او کانوا غزا، یا جو غزوے میں تھے، جمع غازن، غازن کی جمع، ٹھیک ہے، بہت سارے غزووں کو کہتے ہیں. فقتلوا، تو شہید ہو گئے. لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی شہید ہوتے. ای لا تقولوا كقولهم لیجعل اللہ، جی لا تقولوا كقولهم، اشارہ ہے کہ لیجعل اللہ کا تعلق لا تکونوا كالذین سے، کہ کافروں کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کے دلوں میں اس حسرت کو بٹھانا ہے. تو لا تقولوا، یہ نہ کہنا ان کی طرح کی بات ہے، كقولهم، جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ایسا نہیں کہنا. لیجعل اللہ ذالک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیوست کر دی ہے یہ بات. القول فی عاقبۃ امرہم، ان کے انجام کے بارے میں. حسرۃ فی قلوبہم، حسرت ڈال دی ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو مارتا ہے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ہم لڑائی کرنے نہیں جاتے تو ہمیں موت نہ آتی. فلا یمنع عن الموت قعود، تو بیٹھنا مرنے سے جو ہے نا منع نہیں کر سکتا. واللہ بما تعملون بالتاء والیاء، تعملون بھی اور یعملون بھی ہے، قرات کا بیان ہے. بصیر و یجازیکم بھی، دیکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیں گے پھر تمہیں. وَلَئِنْ قُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ. أَوْ مُتُّمْ، یا تبعی موت مر جاؤ. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یا تبعی موت مر جاتے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. لمغفرۃ من اللہ، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بخشش تھی وہ رحمت تھی، اور رحمت خیر بہتر ہے مما یجمعون، اس چیزوں سے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا. جی اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں
اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے چلے گئے اور وہاں پر تم قتل بھی ہو گئے، شہادت مل گئی تمہیں، یا کوئی اور نقصان ہوا، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مغفرت اور رحمت کا سبب ہے۔ تو جب اللہ کی مغفرت اور رحمت مل گئی تمہیں، تو یہ تو دنیا میں جمع کرنے والی چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ وَلَئِن قسم وَلَئِن اشارہ کی بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ وَلَئِن میں جو لام ہے نا، لام قسم، تو لام قسم یہ جہاں پر ہوتا ہے نا، اس کے بعد واللہ ان قتلتم، اللہ کی قسم اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے، ای جہاد فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ جہاد مراد ہے۔ صاحب جلالین تعیین فرما رہے ہیں، اور متم یا مر جاتے بضم المیم و کسرہا، متم بھی ہے اور متم بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ من مات یموت و یمات، تو دونوں سے پڑھ سکتے ہیں، مات یموت بھی ہے اور مات یمات بھی ہے، یہ سمع اسماء سے بھی ہے، اور مات یموت نصرین سرد بھی ہے۔ ایاتاکم الموت فیہ، یعنی تمہیں موت آ جاتی اس راستے میں ہی، لمغفرۃ، تو تب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، کائنۃ من اللہ، جو ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی جار مجرور متاویل مصدر کے ہے، اشارہ کر دیا، متاویل مصدر کے خبر بن رہی ہے مغفرتن کے لیے۔ لذنوبکم، تم یہ متعلق نکالا ہے مغفرتن کا، کہ کس چیز کی مغفرت کرنے والے ہیں؟ تمہارے گناہوں کو، رحمت منہ، اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اشارہ ہے کہ رحمتن کا عطف مغفرتن کے اوپر ہے، اور جیسے من اللہ ہے مغفرتن کے بعد، اس طرح رحمتن کے بعد بھی من اللہ منہ، لکم علی ذالک، اسی کے اوپر یعنی گناہوں کے اوپر۔ واللام و مدخولها جواب القسم، اور یہ جو لام اور اس کا مدخول بہا ہے یعنی مغفرۃ من اللہ، یہ جواب قسم بن رہا ہے۔ تو پیچھے تھا نا والا ان قتلتم فی سبیل اللہ، یہ قسم تھی، اور اللہ کی قسم اگر تم قتل کر دیے جاتے، یہ جواب قسم ہے، مغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، وهو فی موضع الفعل مبتدا، اور یہ مبتدا ہے، مغفرۃ من اللہ، ٹھیک ہے، یہ پورا مبتدا بن رہا ہے، اور خبرہ خیر مما یجمعون، اور یہ خبر جو ہے نا اس کی خیرن ہے، خیرن خبر بن رہی ہے، اور مما یجمعون اس کا متعلق ہے۔ من الدنیا، ما کا بیان ہے، کیا جمع کرتے ہیں؟ دنیا کو جمع کرتے ہیں، بالتاء والیاء، بیان قراءت یجمعون اور تجمعون۔ ولئن متم او قتلتم لإلی اللہ تحشرون، ولئن لام قسم متم بالوجہین، نمر جاتے تم دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں سے کون سی مراد ہے؟ میم کی ضمہ کے ساتھ بھی اور کسرت کے ساتھ بھی۔ او قتلتم، یا تم قتل کیے جاتے، فی الجہاد، جہاد میں، وغیرہ، یا کسی اور جگہ میں، لإلی اللہ، تو بھی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، لا الہ غیرہ، کسی اور کی طرف نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ حدیث طلباء کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا میں، الذین کفروا کا مصداق کون لوگ ہیں؟ آپ نے سبق میں پڑھا ہے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔